الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے تقرب کے واسطے مختلف قسم کے اعمال عطا فرمائے۔ اس میں آج کا یہ دن بھی تقرب کا دن ہے، یعنی اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس میں سب سے بڑا عمل تو قربانی کا ہی ہے، اس سے بڑھ کر آج کے دن میں بلکہ ان دنوں میں کوئی اور عمل اللہ کے وہاں نہیں، تو وہی ہمارا سب سے بڑا عمل ہے۔ عید میں ایک عید کی نماز ہوتی ہے، رمضان عید میں بھی، اور اس عید میں بھی نماز ہے، اور نماز کے ساتھ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی بڑائی، اس کی عظمت، تکبیر، اس وقت جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ ایک یاد دہانی کے طور پر ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے اللہ سے جڑا رہے، دل کے تار جو ہیں وہی لگے رہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں وقت گزارے۔ جتنی ساری عبادتیں ہیں، جتنے سارے اعمال ہیں، اس کا خلاصہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہی ہے، اور اسی کا سب سے زیادہ حکم ہے۔ اس لیے عید میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ یہ جو تکبیر ہے اس وقت عید کے آتے ہوئے بھی پڑھیں، اور اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی اسی تکبیر کو پڑھیں۔ ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا، یہ سنت ہے، اور اس عید میں تکبیر کو زور سے پڑھا جائے، اس کا ماحول ہمارے یہاں نہیں ہے، راستے گونج جانے چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں، ذی الحجہ کے دنوں میں بازار کی طرف جاتے تھے تو زور سے تکبیر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بازار والے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، اور بعض مرتبہ آواز گونج جاتی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، زور زور سے تکبیر پڑھی جاتی تھی، اور اسی کا حکم ہے اس عید میں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو اصل ہے، جو اصل چیز ہے، بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور اس میں مختلف کلمات کے ذریعے سے مختلف موقعوں پر حضور علیہ السلام نے جن کلمات کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، وہ زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس وقت چلتے پھرتے زیادہ انہی کلمات کو دہرانا چاہیے۔ یہی ہماری عید ہے۔ اور پھر قربانی ہے، جن لوگوں پر واجب ہے تو وہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے کرے، یہ ایک عمل ہے اس وقت کا، اور بہت بڑا عمل ہے، جو اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جب ان سے اپنی محبوب چیز کی قربانی کا مطالبہ کیا، اور ان کو اس وقت سب سے زیادہ محبوب اپنا وہ پیارا بیٹا تھا جو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، تو ان کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ اصل چیز وہ ہے کہ اپنے تمام جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا،
اور اس کی جو تمثیل کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شریعت میں جو مشروع کیا ہے کہ کوئی جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا خون بہایا جاتا ہے، تو اس کو ایک جذبے کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرنی چاہیے، اور کوئی جذبہ نہیں، لوگوں میں شہرت حاصل کرنا یا صرف کھانے پینے کا جذبہ ہو، یہ چیزیں تو مفت میں ملے گی ساتھ میں۔ جب اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی تو بندوں میں محبوبیت اور جن اعمال کے ذریعے سے جو برکتیں دنیا میں ظاہر ہونی ہیں اور اس کا آخرت میں جو اجر اور بدلہ ہیں، وہ تو مفت کی چیزیں ہیں۔ اگر اصل جذبہ اللہ کی رضا ہے تو، اور اگر رضا الہی جذبہ نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے خاطر جو اس دن کا عمل ہے وہ قربانی ہے۔ آج کے دن نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو کل کریں، کل بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو پرسوں کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی قربانی جن لوگوں پر بھی واجب ہیں وہ خود کریں، اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس سے اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ یہی سب سے بڑا عمل ہے اور یہی ہماری عید ہے۔ اور پھر اس کا جو گوشت ہے اس کا 1/3 صدقہ کرے، غریبوں کو دے، غریب لوگوں میں تقسیم کرے اس کو، اور اس سے بھی اللہ کی رضا مقصود ہو، دوسری کوئی غرض نہ ہو۔ اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں لیکن کم از کم 1/3 صدقہ کریں، اس سے زائد مزید دے سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن آخری درجے میں کم از کم اتنا غریبوں میں تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے دوستوں کو دیں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلاویں۔ جائے کہ آدمی قربانی کا گوشت چھوڑ کر عید کے دن ہوٹل میں کھانے جاوے، محروم القسمت ہے یہ تو اللہ کی مہمانی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ تو ان دنوں میں سوائے گوشت کے اور کوئی چیز کھاتے ہی نہیں تھے، نہ روٹی نہ چاول، کہ اللہ کی مہمانی ہے تو، اور آدمی وہ چھوڑ کر عید جیسے دن بھی ہوٹل میں جاوے اور اتنا مبارک گوشت جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے، برکت والا جو کھانا ہے، اس کو آدمی چھوڑ کر اپنی زبان کے صرف لذت کے خاطر ہوٹل میں یا دوسری جگہوں پر آدمی جاوے، یہ محرومی ایک قسم کی ہے، کھانے پینے کی محرومی ہے۔ بلکہ اس وقت تو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہیں، ان سے صلہ رحمی کریں، کھلاویں پلاویں۔ دوستوں کے ساتھ رہنے کا ایک رواج بنا ہے، یہ علامات قیامت میں سے کہ لوگ اپنے قریبی لوگوں کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دیں گے۔ ٹھیک ہے، دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن زیادہ وقت گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، اور اس میں جتنا ہو سکے ہم خدمت کریں، ان کی کھلاویں پلاویں۔ یہ صلہ رحمی کا موقع ہے۔ ہمارے جتنے خدمتیں ہیں وہ عموماً رواجی ہیں کہ عید کے دن عیدی دے کر انجان ہو گئے، وہ رواج ہیں، یا کوئی کھلانے پلانے کا مخصوص رواج ہے تو اس رواج کے طور پر لوگ ایک دوسروں کو کھلا پلا دیتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے کہ بوجھ ہلکا ہوا سر سے۔ تو ہمارے مذہب میں رواج نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ساری چیز عبادت ہی ہے، اور ہر عبادت کا مخصوص طریقہ ہے۔ تو اس طریقے پر ان ساری چیزوں کو قابو میں لانے کی کوشش کریں اور صلہ رحمی کریں، تعلقات بناویں۔ ایسے موقع ہوتے ہیں، اگر کسی سے کسی وجہ سے قطع تعلقی ہیں تو ان سے تعلقات بناویں، سامنے سے جا کر ملاقات کریں، مصافحہ کریں۔ یہ اعمال اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں۔ بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے کسی وجہ سے اگر قطع تعلقی ہوئی ہیں تو ایسے مبارک دنوں میں جو ہیں اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، سازگار بنانا چاہیے، اور جس قسم کی جو چیزیں بیچ میں رکاوٹ آئی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دماغ کو کباڑ خانہ مت بناؤ، بھولنے کی عادت ڈالو۔
دنیا میں بہت سی چیزیں بھولنے کی ہوتی ہیں. لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے گالی دی تھی, کسی نے اور کوئی بات کر دی تھی, یہ چیزیں بھولنے کی ہیں. ان چیزوں کو بھول جاویں, آپس میں تعلقات بناویں. اور یہ مواقع ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنے گھر بلا کر ان کو کھلایا پلایا. موقع ہوا ہم ان کے گھر سامنے سے چلے گئے اور تعلقات کو سازگار کریں, استوار کریں. اور قربانی کا جو عمل ہے اس سے بھی ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایمان کا حصہ ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کسی بھی طرح سے. یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچا. جائے کہ محلے میں, راستے میں ہم اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں یا ذبح کیے ہوئے جانور کا فضلہ, بوجھ وغیرہ اس کا کہیں ڈال رہے ہیں اس طرح سے کہ اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہوں گے. اس کا اچھی طرح سے معقول انتظام کریں. 500,000 روپے زیادہ خرچہ ہوا تھا بھائی, 20,000 روپے 25,000 کا جانور لائے تھے, دوسرے 500 روپے اور بھول جاوے. اس کی اوج وغیرہ ہیں, اس کا معقول گھڑا کھود کر اس کو اچھی طرح, یہ نہیں کہ معمولی سی مٹی ہٹا کر وہاں رکھ دیا, اس پر مٹی ڈال دی. اللہ تو دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں, لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. یا دوسرے دن رات کے اندھیرے میں ڈال کر آ گئے محلے کے کارنر پر. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ جس عمل سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا تھا, اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا ہے اور اسی کا فضلہ یہاں لوگوں کے درمیان میں محلے میں ڈال کر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی. کیا اللہ اس کام سے راضی ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ان چیزوں کا خوب خیال کریں, بچوں کے حوالے نہ کر. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بڑے جو ہیں, خاندان کے گھروں کے بڑے جو ہیں, وہ ان چیزوں کو بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اب بچے اس کو کہیں ڈال کے آ گئے, کہیں پھینک کے آ گئے. بڑوں کے ذمہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی نگرانی میں سارے کام کروائیں, تاکہ ہمارے کسی چیز سے, ہمارے زبان سے, ہمارے ہاتھ سے, ہمارے کوئی کام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کا خاص خیال کریں. اور لایانی ایران توران سے, ہوٹلوں, بازاروں, مارکیٹوں اور ادھر ادھر کی تفریح سے اپنے آپ کو بچاویں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ جو ادیان باطلہ دنیا میں ہیں ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ عید کے موقع پر ہوٹلوں پر جانا اور تفریح کے لیے, سیر و تفریح کے لیے بچوں کو, عورتوں کو لے کر نکلنا اور لایانی کرنا اور مال بیجا خرچ کرنا اور بے حیائی کرنا. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت, اس کی تکبیر اور تسبیح پڑھنے کا نام عید ہے, اور اس عید کے جو مخصوص اعمال ہیں ان اعمال کو حضور کے طریقے پر کرنے کا نام عید ہے. اس لیے گھر والوں کو بھی, بچوں کو بھی اسی کا عادی بناویں کہ وہ ان دنوں میں صلہ رحمی کریں, اللہ کی بڑائی بولیں, اللہ کی عظمت کو بولیں. اور خصوصاً یہ جو دن ہے اس میں تکبیر پڑھیں. ابھی عید پڑھتے ہوئے, جاتے ہوئے ایسا زور زور سے کہیں سے آواز آنی چاہیے کہ بھائی آج بقرعید ہے, ایسا لگنا چاہیے. اس لیے گزارش ہے کہ ان اعمال کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ عید کی نماز کا طریقہ, عید کی نماز بھی عام نمازوں کی طرح ہی ہے. 2 رکعت واجب ہے یہ, بس صرف اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں. پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہوگی اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں. پہلی رکعت کی جو تکبیریں ہیں وہ شروع میں ہی ہوگی قرات سے پہلے. پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھ لیں گے اور پھر 2 تکبیریں کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں گے 2 مرتبہ, اور تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ کر قرات ہو جائے گی معمول کے مطابق. جیسے پھر رکوع سجدے ہو جائیں گے. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی اور قرات کے بعد زائد 3 تکبیریں ہوگی. تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, اور چوتھی تکبیر ہوگی اس میں رکوع ہوگا. معمول کے مطابق باقی رکعت پوری کر لیں. تو اسی طرح نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر اپنی نیت یہ بنا کے جیسے اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں تو اچھا استحضار کے ساتھ نماز پڑھے. دماغ ادھر ادھر نہ ہو. نماز جلدی کرنے کے لیے نہیں. عموماً جو ہمارا ایک رواج بنا ہے بھائی جہاں جلدی نماز ہے جلدی سے ہو جاتی ہو, تو نماز تو اچھی طرح پڑھنے کے لیے, سکون سے پڑھنے کے لیے, اطمینان سے پڑھنے, اس کے بعد قربانی ہوتی. تو قربانی کی وجہ سے نماز ضائع نہ کریں, ایک عمل کی وجہ سے دوسرے عمل کو ضائع نہ کریں. اطمینان سے, سکون سے نماز پڑھیں. نماز کے بعد خطبہ سننا بھی واجب ہے. سکون سے خطبہ سنیں, اطمینان سے. جب ہم اپنے سارے کام اطمینان سے کرتے ہیں تو خطبہ بھی اطمینان سے. خطبہ بھی اللہ کی تکبیر, تعریف, اس کی بڑائی اور احکام الہیہ کو بیان کرنے کے واسطے ہیں. تو اطمینان کے ساتھ خطبے کو سنیں دھیان سے,
عربی زبان پتہ نہیں چلتا ہے تو پتہ یعنی سمجھنے کی کوشش کریں، دھیان سے سنیں گے تو بہت سارے الفاظ معروف ہیں جو آپ کو پتہ چلتے جائیں گے، لیکن دھیان نہیں ہے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، جس کو آتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خطبے کو بھی اطمینان سے سکون سے سنیں اور پھر جاوے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو عید اسی واسطے تو ہیں، اور کیا کام کرنا عید کے دن؟ عید تو اسی لیے نماز پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، جا کر قربانی کریں گے، یہی اعمال عید ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ سکون اطمینان سے نماز بھی خطبہ بھی سنیں، نماز بھی پڑھیں اور پھر اس کے بعد سکون اطمینان کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے یہاں سے جائیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، صفحے صحیح کریں۔ صفحے صحیح